خلاق عالم نے جیسے کائنات کی رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے اللہ پاک نے جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو اسی طرح انسانیت کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اپنی کتابوں کو بھی نازل فرمایا۔ تورات، زبور، انجیل جن کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے، جن کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں، اور ان کے بعد ہے قرآن مجید جو پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان میں جو باتیں تھیں ان کو بھی ذکر کرتا ہے۔ یعنی قرآن پاک نے ساری کتابوں کے احکام کا احاطہ اور ادراک کیا ہوا ہے۔ تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے خلاق عالم نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا۔ وہ کتاب قرآن مجید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزوں سے بڑا معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن عظیم، قرآن اقدس، یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو آج تک اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکا۔ یہاں تک کہ ہندوؤں نے بھی اگر پریس لگائے ہوئے ہیں، پرنٹ نکال رہے ہیں اور اس کو چھاپ رہے ہیں، اس کے باوجود اس میں تبدیلی نہیں کر سکے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ یعنی جو قرآن پڑھتے رہیں گے تو اللہ ان کو بلند فرما دے گا، اور جو قرآن سے دور ہو جائیں گے تو وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید خلاق عالم کی لاریب کتاب ہے۔ ہمیں اس کی سنگت و صحبت میں تقریباً دن کا ایک خاصا وقت جو ہے قرآن کے ساتھ ہمارا گزرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت تو کر نہیں سکتے تو سننی چاہیے، اور قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم ان کی طرف بھی توجہ اور دھیان ہونا چاہیے۔ اب اسی وقار قرآن مجید میں ایک پوری سورہ مبارک سورۃ الماعون ہے جو اللہ پاک نے مکہ مکرمہ میں نازل فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات ٹوٹل 7 ہیں، اور اس کے مضامین جو ہیں کہ اللہ پاک نے اس سورت کے آغاز میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو یوم آخرت کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور پھر ذکر کیا کہ وہ لوگ بھی ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے اور نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اور جو عمل کرتے ہیں تو وہ ریاکاری والے کرتے ہیں اور مانگنے پر چیزیں بھی نہیں دیتے۔ یہ مضامین ہیں، ان ٹاپک پر خلاق عالم نے بیان فرمایا۔ اس کی مختصر ہم تفسیر سنتے سناتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خلاق عالم نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین اسلام کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہاں پر پھر معنی ہوگا اس شخص کے بارے میں جو دین اسلام کو جھٹلاتا ہے۔ اور اگر اس کا معنی دوسرا لیا جائے جو اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرمایا، مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، یعنی خلاق عالم، تو یہاں پر معنی ہوگا اگر یہ لیا جائے یوم حشر، قیامت کے دن کا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ دونوں معنی درست ہیں، جو بھی معنی لیا جائے، جو بندہ اسلام کو جھٹلائے یا قیامت کے دن کو جھٹلائے وہ بندہ ایمان والا نہیں، وہ خارج از ایمان ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ تو شروع میں بیان کیا اللہ پاک نے، چاہے کوئی بندہ دین کو جھٹلائے
یعنی اسلام کو یا یوم حشر کو جھٹلائے۔ فرمایا جو یہ دین اسلام کو یا یوم حشر کو جھٹلاتا ہے اس کی عادات جو ہے نا، عادات رذیلہ، عادات قبیحہ، وہ بہت ہی بری ہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص دین اسلام کو یا یوم حشر کو جھٹلاتا ہے نا، اس کی دوسری عادت یہ بھی ہے کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اس بارے میں بیان فرمایا سورۃ الدعا میں، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ آگے فرمایا اللہ پاک نے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس بہرحال یتیم کو جھڑکو نہ۔ یتیم کی اہمیت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا دوسرے مقام پر، یہاں پر تو بیان فرمایا سورۃ الماعون میں کہ یہ عادات رذیلہ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اس جھڑکنے سے بھی اللہ پاک نے منع فرمایا۔ یتیم کا مقام کیا ہے؟ جو بندہ یتیم کی رسپیکٹ کرتا ہے، اس کی کفالت کا ذمہ لیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، شفقت والا، اس سے محبت کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، محبوب کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جب جنت میں جائیں گے وہ شخص میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ یعنی یتیم کی پرورش کرنے والے کو بروز حشر میرے آقا علیہ السلام کی سنگت و معیت حاصل ہوگی۔ اور ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں گھر جتنے زمین پر ہیں، اللہ کی نظر میں وہ گھر ایسے ہی اللہ کو روشن نظر آتا ہے، اللہ کے دربار میں وہ روشن ہوتا ہے جیسے ہماری نظروں میں ستاروں پر چاند کو فوقیت ہوتی ہے، جیسے ہمیں ستاروں سے زیادہ روشن چاند نظر آتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ گھر اتنا روشن ہوتا ہے جیسے چاند روشن ہوتا ہے جو یتیموں کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی یتیم کی پرورش کرنے والا، جس گھر میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے تو اللہ پاک بھی اس سے نظر رحمت فرماتا ہے اس گھر پر۔ اللہ کو گھر وہ محبوب ہے جس گھر میں یتیم پر شفقت کی جاتی ہے، اس پر رحم دلی کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یہ صفات جو ہے، عادات رذیلہ جو ہے، اخلاق کبیہ جو ہے، یتیموں کو دھکے دینا، ان کی پرورش نہ کرنا یا ان سے منہ موڑ لینا، یہ کوئی مسلمانوں کی عادات نہیں ہے۔ فرمایا یہ تو کفار کی ہیں جو قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے، جو اسلام کو نہیں مانتے، یہ عادات ان کی ہیں۔ اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، جو عادات کافروں کی ہیں، منافقوں کی ہے، تو ہم مومن جو ہیں، ہم مسلمان، ہم نے اپنے دلوں میں ان کو کیوں مقام دیا ہوا ہے، ان کو کیوں جگہ دی ہوئی ہے؟ لہٰذا ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے، اور جو عادات مسلمانوں کی ہیں اور مومنوں کی، ہمارے دلوں میں فقط وہی ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فرمایا اور وہ برانگیختہ نہیں کرتا، خود تو وہ مساکین کو کھلاتا نہیں ہے، غریبوں کو کھلانے کے لیے اس میں اتنی سنگت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اس کا اتنا معیار نہیں کہ وہ غریبوں کو کھلائے، مسکینوں کو کھلائے، لیکن کھلانا تو ایک الگ بات ہے، نہیں کھلا سکتا، اتنا وہ سرمایہ دار نہیں ہے، تو فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کم از کم کھلا نہیں سکتا تو برانگیختہ تو کرنا چاہیے، دوسرے لوگوں کو یتیم کے معاملے میں، مسکین کے معاملے میں برانگیختہ کرنا چاہیے۔ تو اس کی یہ عادت بھی ہے کہ وہ خود بھی نہیں کھلاتا اور دوسرے لوگوں کو برانگیختہ بھی نہیں کرتا، ابھارتا بھی نہیں ہے، یار یہ غریب آدمی ہے، یہ کمزور ہے، اتنا اسٹرانگ نہیں ہے،
آپ کے اندر سرمایہ داری ہے، آپ صاحب ثروت ہیں، تو کم از کم کوئی تھوڑا سا اس کی خدمت کر دیں، اس کا بھی چولہا چل جائے اور یہ بھی گزارا کر لے، یہ ایام زندگی جو ہے وہ بھی گزار سکے۔ تو فرمایا یہ بھی اس کے اندر نہیں ہے، ایک تو دین اسلام کو جھٹلاتا ہے اور ساتھ پھر یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور فرمایا کہ پھر وہ دوسری اس کی تیسری صفت اخلاق رذیلہ میں یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ دوسروں کو پرہیزگار نہیں کرتا مساکین کو کھلانے میں، اور مساکین پر کھلانے میں اللہ پاک نے متعدد مقامات پر قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ غریبوں کو، وہ یہاں پر بڑی دلچسپ بات ہے کہ کسی بندے نے کہا، بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں نکلی اور پھر وہ باتیں پھیل گئیں اور سمیٹنے کی پھر انہیں موقع نہ ملا، اس نے کہا دیکھو یار ہمارا بھی کیا مقام ہے، امیر آدمی تھا، کہنے لگا دیکھو ہمارا بھی کیا معیار ہے، ہمارا بھی کیا مقام ہے۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو اللہ پاک ہمیں دیتا ہے پھر ہم سے کہتا ہے مجھے دو، قرض حسنہ کے طور پر، کہ اللہ پاک پھر ہمیں دے کر ہم سے مانگتا ہے۔ اعتراض نہیں کر رہا تھا اور اپنی وہ ایک تکبر والی بات نہیں کر رہا تھا، ویسے کہہ رہا تھا۔ تو دوسرے آدمی نے کہا جو غریب تھا، اس کہنے لگا دیکھو ہماری بھی شان کیا ہے۔ کہا کیسے؟ کہ اللہ فرمایا کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ تمہیں دیتا ہے پھر مانگتا ہے تم سے کہ مجھے دو، میری راہ میں خرچ کرو، تو یہ تو تمہاری شان ہے، ہماری بھی شان دیکھو، جب تم سے مانگتا ہے تو مانگتا تو ہمارے لیے ہے نا، جب تم سے مانگتا ہے تو مانگتا تو ہمارے لیے، تمہیں تو دے دیا، اور تمہیں دے کر کہتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، اور میری راہ میں کیا ہے؟ فرمایا میرے غریبوں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، جو بیوہ ہیں ان پر خرچ کرو، جو نادار ہیں، جو کما نہیں سکتے، جن کے پاس کاروبار نہیں ہے، جو مفلس ہے، تنگ دست ہے، ان پر خرچ کرو، مانگتا تم سے ہے، مانگتا ہمارے لیے۔ تو فرمایا کہ مساکین پر خرچ کرنے کے بارے میں اللہ پاک فرماتا یہ جو ابھارتے نہیں، خود بھی نہیں کھلاتے اور دوسروں کو برانگیختہ نہیں کرتے، تو یہ عادت جو ہے مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ عادت کافروں کی ہے۔ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ خلاق عالم نے فرمایا خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے بڑے اقوال نقل کیے ہیں، جن میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی ہے۔ آپ کے دربار میں کسی نے کہا اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں بھول جاتے ہیں، 2 رکھتے ہوئی ہیں، 4 ہوئی ہیں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ٹوکا، فرمایا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور نماز کا وقت شروع ہوتا ہے کہتے چلیں پڑھ لیتے ہیں، چلیں ابھی پڑھ لیتے ہیں، اس طرح کرتے کرتے یہاں تک کہ نماز فوت ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو نماز کو پابندی سے نہیں پڑھتے اور نماز کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ نماز جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، نماز کا وقت قضا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک بیان فرما رہا ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اور اس سے مراد منافقین بھی ہیں، اور منافقین کی یہ صفات ہے جو اخلاق کبیہ میں آتی ہیں۔ فرمایا فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقوں پر بڑی باری ہے۔ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز یہ منافقوں پر بڑی باری ہے۔ وہ بہانے کرتے ہیں، وہ تھکے ہوئے تھے سارا دن کے تو نیند آ گئی ہے، اور پھر صبح آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ وہ دن کو تھکے ہوئے کام کر رہے، صبح آنکھ ہی نہیں کھلی، یہ بہانے کرتے تھے۔ اور دوسرا منافقین کی یہ بھی صفات تھی، جب مسلمانوں میں ہوتے تو نماز پڑھ لیتے، اور جب اپنے منافقین کے گروپوں میں بیٹھتے تو پھر نمازیں چھوڑ دیتے، یعنی کبھی پڑھ لینا اور کبھی چھوڑ دینا، اور فجر اور عشاء میں خاص طور پر سستی کرنا،
یہ منافقین کی عادات ہے۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہمارے اندر یہ منافقین کی عادات تو نہیں پائی جاتی؟ تو یقیناً جن کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ عادات دور کریں۔ یہ کئی سارے بندے ہیں، خاص طور پر سرمایہ دار، جن کو اللہ پاک نے 2-4 پیسے دیے، توجہ ہے آپ کی، وہ تو فجر کے لیے آتے ہی نہیں مسجد میں، اور بہانہ کیا، اور وہ جی صبح باہر نکلیں گے نا گھر سے تو کوئی ڈاکو آ جائے گا تو وہ لوٹ لے گا، تو جس نے پہلے دیا دوبارہ پھر ادا کر دے گا، اس پر بھروسہ رکھو۔ اور کئی لوگ ایسے دیکھیں کہ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھنے آتے، اور پڑھتے باقی نمازیں بھی بہت کم ہیں، وہ بھی اسی طرح منافقین کی طرح۔ میں منافق نہیں کہہ رہا، میں منافقین کی صفت بتا رہا ہوں کہ منافقین کی یہ عادات ہیں کہ جب مومنوں میں ہوئے، یعنی جب ٹائم ملا تو پڑھ لی، اور جب اپنی مصروفیات میں بیزی تھے تو اس وقت نمازیں جاتی گئی، صبح سے لے کر شام تک دوسرے کاموں میں مصروف رہے اور نمازیں بھی گئیں، قرآن پاک کی طرف توجہ کو۔ یہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، فرمایا وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ یہ دکھلاوا، یہ ریاکاری، یہ بھی اخلاق رذیلہ ہیں، یعنی بری عادات ہیں اور گناہ کبیرہ میں آتی، تو یہ بھی منافقین کی عادات ہیں۔ اب ہم گریبان میں جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور ایک گوشہ نشین ہو کر ہم دیکھیں گے اپنے آپ کو، تو یہ ساری عادات ہمارے اندر ہی پائی جا رہی ہیں۔ یتیم کو دھکے دینا اور مساکین کو کھانا نہ کھلانا اور نمازوں سے سستی کرنا اور غافل ہو جانا نمازوں سے، اور پھر جو عمل کرنا وہ ریاکاری کے لیے، تو یہ ساری عادات جو ہے اللہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ منافقین کی ہیں، کافروں کی عادات ہے، اور یہ ساری کی ساری تقریباً ہمارے اندر پائی جا رہی، تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ ہے ہمارا قرآن جو اللہ نے ہماری طرف بھیجا، جو ہماری رہنمائی کا سرچشمہ ہے قرآن پاک، اور ہمارا اس کے ساتھ تعلق وہ مولوی صاحب نے پڑھایا تھا مسجد میں بچپن میں جب پڑھتے تھے، جب 12-14 سال کی عمر تھی، پھر اس کے بعد کوئی توفیق نہیں ہوئی۔ دکھلاوا، ریاکاری، الذین ہم یراؤون، وہ لوگ جو دکھلاوا اور ریاکاری کرتے ہیں۔ دکھلاوا ریاکاری کو دور حاضر میں تو سیلفی کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں، بس ادھر بات نہیں کرتے ہم۔ دکھلاوا ریاکاری یہ بہت عمل قبیح ہے۔ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ دکھلاوا ریاکاری، جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ دور حاضر میں دیکھیں کہ جہاں پر لکھا ہو نا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور کیمرے کی خفیہ آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو وہاں پر کوئی چوری نہیں ہوگی، وہاں پر لوگ اپنے آپ کو بچائیں گے، نہیں جی چوری نہیں کرنی یہاں پر۔ یہاں پر چوری کیوں جی؟ کیمرہ دیکھ رہا ہے، کیمرہ دیکھ رہا ہے، جہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہو تو وہاں پر کوئی چوری نہیں ہے، وہاں پر لوگ ڈرتے ہیں، کیمرے سے ڈرتے ہیں۔ اور جہاں پر، اور یہ سب کو کنفرم ہے کہ اللہ کی آنکھ تو اس کو کبھی غافل نہیں ہوئی، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اس کی آنکھ تو ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ اور اس کی آنکھ دیکھنے کے 2 طریقے ہیں، اور کبھی غضب سے دیکھتی ہے، کبھی رحمت سے دیکھتی ہے۔ اور جب برے کام ہو تو غضب سے دیکھتی ہے، اچھے کام کیے جائیں تو رحمت سے دیکھتی ہے۔ تو ہم لوگ جو ہیں کیمرے کی آنکھ سے بہت ڈرتے ہیں اور اللہ کی آنکھ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ اکبر، اللہ کی آنکھ سے ڈرنا چاہیے۔ اور دکھلاوا ریاکاری جو ہے، ایسے قبیح اعمال سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ،
جو مانگنے پر چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیتے، چھوٹی چھوٹی. یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول نقل کیا، یعنی آپ نے تفسیر بیان فرمائی. فرمایا اس سے مراد کلاڑی یا گھر میں ہنڈیا مانگی جاتی ہے، گھروں میں آنڈ گنواڑ ہمسایوں میں پڑوسیوں میں مانگی جاتی ہیں، وہ ہمیں ہنڈیا دے دیں، ہم نے سالن بنانا ہے. یا کلاڑی لکڑی کاٹنے کے لیے، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو مانگی جاتی ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ منافقین جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیا کرتے تھے. تو نبی اللہ پاک نے بیان فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں مانگنے پر بطور عاریۃً ادار، کہ یار مجھے کلاڑی دینا، میں نے لکڑی کاٹنی، یا آگ دینا، ہم نے وہ چولہا جلانا، ماچس دینا، نمک دینا، وہ پتی تھوڑی یار وہ چائے بنانی تھی تو ہم یاد نہیں رہا، لانی تھی تو وہ اب. ایسے موقع ایمرجنسی چیزیں جو مانگی جاتی ہیں، تو اللہ پاک بیان فرما رہا کہ یہ صفات بھی منافقین کی اور کافروں کی. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مانگنے پر منع کر دیتے ہیں، ہم نے نہیں دینی. یہاں پر حضرت سیدہ صدیقہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک علیہ السلام کو جمی ازواج سے محبوبہ تھی، آپ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے ماچس دے دی، وہاں پر حدیث میں آگ کے لفظ ہے، تو دور حاضر میں مراد ماچس ہے. اگر دور حاضر کے مطابق اس کی تفسیر کی جائے، یعنی آگ یا نمک یا اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر وہ کوئی مانگنے آتا ہے تو اس کو دے دی جائے. اگر نمک دیا ہے تو نمک اگر سالن میں یا شکنجبین میں یا اس کے علاوہ اور دیگر چیزوں میں نمک ڈالا، تو نمک جن جن چیزوں میں ڈالا گیا ہر اس چیز کے صدقے کا ثواب اس کو دیا جائے گا جس نے نمک دیا تھا. اور اگر آگ دی ہے، اس پر سالن بنایا، اس پر چائے بنائی، اس پر روٹی پکائی گئی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان چیزوں کے صدقے کا ثواب بھی اس کو دیا جائے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو منع کر دینا کہ جی ہم نے نہیں دے دی، جاؤ کہیں اور سے لے لو، یہ جو ہلکی ہلکی چھوٹی ہلکی پھلکی چیزیں ہیں، تو ان کو اگر کوئی مانگنے آتا ہے ہمسایہ تو ان کو منع نہیں کرنا چاہیے، اپنی استطاعت کے مطابق ان پر خرچ کرنا چاہیے. یہ ہے ہمارا قرآن پاک جو اللہ نے ہماری طرف نازل فرمایا. اگر ہم اس کو پڑھیں تو ایسی ایسی چیزیں اللہ پاک ہم سے شیئر فرما رہا ہے، ہم سے بیان فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا قرآن جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اگر اس کو پڑھو گے تو اے بندو تمہارا رابطہ میرے ساتھ ہو جائے گا.